آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو وہ 90 سال کی تھیں. آپ اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال بعد پیدا ہوئے. اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ نامی خاتون سے شادی کی. اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور وہ بانجھ تھیں. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئیں. پھر ان کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. ایک کا نام عیسو تھا جسے عرب اسیس کہتے ہیں. یہ رومیوں کے جد امجد ہیں، یعنی رومیوں کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام کے اسی بیٹے اسیس سے چلی. حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام یعقوب تھا اور انہی کا لقب اسرائیل بھی ہے. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسی وجہ سے بنی اسرائیل کہلائی. حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت اپنے بیٹے اسیس سے زیادہ محبت تھی اور رفقہ کو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی. اسرائیلی روایات کے مطابق اولاد اسحاق میں عداوت پیدا ہو گئی. اس کا ایک سبب تھا، وہ یہ کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی. ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے اسیس سے کھانا تیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں. اسیس شکار پیشہ آدمی تھا. وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا. پیچھے رفقہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرو اور اپنے دوسرے بھائی کے آنے سے پہلے اپنے والد کو پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں. پھر والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو اسیس کا لباس پہنا دیا اور میمنوں کی کھال ان کے بازو اور گردن پر لپیٹ دی. کیونکہ اسیس کے جسم پر کثرت سے بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھانا لا کر اپنے والد کو پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول فرما لیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور بعد والی قوموں کے سردار ہوں. اس کے علاوہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے رزق اور اولاد میں کثرت کی دعا بھی کی. حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے والد کے پاس سے نکلے تو عین اسی وقت ان کا بھائی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہو گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں لایا تھا. اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر چکا ہے. چنانچہ اسے اس بات پر بہت غصہ آیا. روایات کے مطابق اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد وہ انہیں قتل کر دے گا. پھر اس کے مطالبے پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اللہ اس کی اولاد کو زرعی زمینیں عطا کرے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ کرے. جب رفقہ یعنی دونوں کی والدہ نے سنا کہ اسیس اپنے بھائی کو دھمکیاں دے رہا ہے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ماموں لبان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاؤ اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہو. ان کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لینا. رفقہ نے اپنے خامن یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو ایسا کرنے کی نصیحت کریں اور انہیں دعا دیں.
چنانچہ معاملہ طے ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر اپنے گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں انہیں شام ہو گئی۔ انہوں نے تھکن محسوس کی اور وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ سونے کے دوران انہوں نے خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ رہے ہیں اور اتر بھی رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بابرکت ہستی حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ اے یعقوب، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا، اور یہ زمین جس میں تو اس وقت موجود ہے تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ اس خواب سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ زمین کا بابرکت خطہ ہے جہاں پر فرشتوں کے بابرکت قدم لگ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر پہنچے تو وہ اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کرے گا اس کا 10واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا اور اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں تعمیر کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی بڑی کی نسبت زیادہ خوش شکل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا رشتہ طلب کیا تو ان کے ماموں نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت پوری ہوگی تو ان کے ماموں ان کو رحیل کے نکاح میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مطالبے کو قبول کر لیا اور 7 سال تک وہ اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس کے بعد ان کے ماموں نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا اور اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے کہ بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کا رشتہ نہیں کرتے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارا معاہدہ تو رحیل پر ہوا تھا۔ تو ماموں نے مزید مطالبہ کیا کہ اگر وہ 7 سال تک ان کی خدمت کریں گے تو وہ رحیل کو بھی ان کے نکاح میں دے دیں گے۔ اس وقت جو شریعت تھی اس میں 2 بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ بعد میں یہ حکم تورات میں منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال اپنے ماموں کے ہاں گزارے، تب ان کا نکاح رحیل سے ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی بیوی اور لونڈیوں سے اولاد عطا کی اور دوسری بیوی راحیل سے ایک بیٹا عطا کیا جو بہت خوبصورت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کا نام یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت پیدا ہوئی جب آپ علیہ السلام حران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ اب 20 سال اسی علاقے میں رہے اور 20 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ انہیں ان کے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ ماموں نے کہا کہ مجھے تیری وجہ سے بہت برکت ملی ہے، اس لیے میرے مال میں جو کچھ ہے طلب کر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ بکریاں طلب کی جو کہ ان کے ماموں نے انہیں دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے مال اور مویشیوں میں بہت برکت اور کثرت عطا فرمائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ ان سے حسد محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے یہ بات اپنی بیوی بچوں کو بتائی تو وہ سب فوراً آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ حران کے علاقے سے نکلے تو ان کے ماموں اور ان کے بیٹوں نے آپ کا پیچھا کیا اور ایک مقام پر ان سے آ ملے۔ آتے ہی وہ گلہ کرنے لگے کہ آپ لوگ بغیر بتائے کیوں نکلے؟ اگر آپ بتا کر آتے تو آپ اور آپ کے خاندان کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جاتا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں جانور ذبح کیے اور مل کر کھانا کھایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ وہ ان کے بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے اور ان کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کریں گے، اور موجودہ ٹیلے ان کے ماموں اور ان کے درمیان حد فاصل ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات اپنے بھائی اسیس سے ہوئی۔
اس نے خلاف توقع حضرت یعقوب علیہ السلام سے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ایس کو تحفے پیش کیے۔ پھر یروشلم کے علاقے میں داخل ہوئے اور یہاں آپ نے اپنی کچھ بھیڑیں بیچ کر زمین کا ایک ٹکڑا خریدا اور قربان گاہ تعمیر کی جس کا نام الہ اسرائیل رکھا گیا۔ اس کا حکم آپ علیہ السلام کو اللہ نے دیا تاکہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ اسی چٹان صخرہ کی جگہ تعمیر کیا گیا جہاں آج مسجد واقع ہے۔ یہ وہی چٹان ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام بنیامین رکھا گیا۔ اس کی ولادت کے دوران راحیل وفات پا گئیں اور انہیں بیت اللحم کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس کنعان میں آ گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس دفن کر دیا جائے۔ اللہ ان تمام اصحاب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم مخلوقا وخاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله